جب ہمارے دل کے اندر دوسرے انسان کی ہمدردی ختم ہو جائے گی پھر ہمارے اوپر سے رب کی مددیں بھی ختم ہو جائیں گی, اللہ کی رحمتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اللہ کا قرآن اس لیے تو کہتا ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ انسانیت کو. تو اللہ نے انسانیت کو عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کے اولاد کو عزت والا بنایا. رب نے انسانیت کو عزت دی. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرے گا, حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ, یہ ساری مخلوق میرا عیال ہے, میرا کنبہ ہے, میرا عیال ہے, لہذا جو میرے عیال کے ساتھ زیادتی کرے گا میں اس کو بدلہ, اس کی سزا اسے خود دوں گا. تو ہم تو انسان ہیں نا, اللہ تو جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کو گوارا نہیں فرماتا. حضور علیہ السلام نے جانور کے منہ پر مارنے سے منع فرمایا. انسان تو پھر بھی اشرف المخلوق ہے نا, ساری مخلوقات سے افضل ہے, وہ جانور اس کے منہ پر بھی مارنے سے منع فرمایا. اور بلکہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے حضور علیہ السلام جا رہے ہیں, آپ نے راستے کے اندر ایک گدھا دیکھا یا خچر دیکھا جس کے چہرے پر داغا ہوا تھا. عرب کے یہاں بڑے بڑے ریور ہوا کرتے تھے, جو اپنے ریور کو باہر لے کے نکلتے تو جانوروں کے مکس ہو جانے کا خطرہ ہوتا, وہ جانور کے اوپر ایک نشانی لگاتے تھے مختلف انداز سے. کوئی نشانی یوں لگاتا تھا, ایک لوہا گرم کر کے جانور کے کسی وجود کے حصے پہ لگایا, وہ جگہ جل گئی, وہ نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. اس جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ زندہ جانور کے وجود کو ایک گرم لوہے سے جلایا جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس گدھے کے چہرے کو دیکھا جو داغا ہوا تھا, محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا فرمایا لعن اللہ الذی بصمہ, اللہ کی لعنت اس بندے پر جس نے اس گدھے کے چہرے کو داغ دیا ہے. اگر کوئی انسان جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے, رب اتنا ناراض ہوتا ہے, اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں. مجھے بتاؤ اگر کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچائے گا, رب کتنا اس پہ ناراض ہوگا, اللہ کو کتنا اس پہ غصہ آئے گا کہ میرے بندے کو تکلیف. حضور علیہ السلام نے اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہے جس کی زبان سے بھی, جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے. نہ کبھی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے, نہ کبھی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے. اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ گھر ہمارے ہمسائے کا ہے, ہمسایہ ہمسائے سے محفوظ نہیں ہے. یہ انسانیت ذلیل کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہمسایوں کے حقوق بتانے کے لیے. فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ آئے, اتنا کثرت کے ساتھ آئے, مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں رب کا یہ حکم نہ آ جائے کہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حق دیا. اتنے حقوق آئے. اور ہمسایہ صرف ہمارے گھر کی دیوار والا ہمسایہ نہیں, بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق الجوار اربعون دارا ہاکذا یمین و شمالا و قداما و خلفا, تمہارے ہمسائے کی حد 40 گھروں تک ہے, دائیں بھی 40 گھر, بائیں بھی 40 گھر, سامنے بھی 40 گھر اور پیچھے کی جانب بھی 40 گھر. 40 سے 40 گھروں تک ہمسائے کی حد ہے. اگر کوئی انسان کسی ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے زبان سے کسی حوالے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھائی. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ قسم اٹھائی. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا رہے ہیں؟ محبوب نے ارشاد فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. وہ ایمان والا ہی نہیں کہ وہ ہمسائے کو زبان سے تکلیف پہنچاتا. کسی طرح دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ. اور آخری بات کرتا ہوں, وقت ختم ہو گیا. ہمارے ہاں خوشی کا موقع آتا ہے,
हम जाहिलियत की रस्मों को अपनाते हैं। रात भी 12 बजे, सोने वालों की नींद खराब, बच्चों की आंखें खुल गई, सोने वालों की आंख खुल गई। ये तकलीफ पहुंची है, ये तकलीफ पहुंची है एक इंसान को दूसरे इंसान से। और जब ये तकलीफ पहुंचती है, वो एक तो गुनाह कर रहा है, दूसरा इंसानियत को तकलीफ पहुंचा रहा है। फरमाया रब ताला ने कि ऐसे बंदे पर रब की लानतें उतरती हैं। क्या उतरती हैं? अल्लाह की लानतें उतरती हैं कि उसकी वजह से हमसाए को तकलीफ है। और हमारे यहां जब शादी का मौका आता है, हम अपने घरों के डेक भी अपनी छत पे रख देते हैं। एक गाना चलाना, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी, दूसरा बंदों को अजियत पहुंचाना, बंदों को अजियत पहुंचाना। ये मसला भी शायद आपके इल्म में हो। एक बंदा सोया हुआ हो, आप साथ बैठ के कुरान पढ़ना चाहें, आपके कुरान पढ़ने से उसकी आंख खुल गई तो आपका कुरान पढ़ना भी गुनाह समझा जाएगा। कुरान तो अल्लाह का कलाम है। क्या है? इंसानियत। इंसानियत सबसे पहले है। एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो, इंसानियत का एहतराम बता रहा हो, एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अपने सामने देखे कुआं है और एक जगह देखे कुरान पढ़ा हुआ है। फरमाया उसने देखा कुरान नीचे गिरा। हुक्म यह है कि नमाज पूरी करके फौरन कुरान को उठाए ऊपर रखे। लेकिन नमाज के दौरान उसने देखा कि इंसान कुएं में गिर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। इस्लाम कहता है नमाज छोड़ दे, पहले इंसानियत को बचा। अल्लाह का कुरान गिरा तो इस्लाम का हुक्म था नमाज पूरी करो, कुरान को उठाओ पर रखो। लेकिन अगर इंसान को तकलीफ पहुंच रही है, नमाज तोड़ दो, इंसान को तकलीफ ना पहुंचे।